बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान भगत सिंह की मोहब्बत। इनकलाबी हीरो भगत सिंह क्या वाकई किसी औरत के इश्क में गिरफ्तार थे या नहीं? जहाँ तक मोहब्बत के अखलाकी मेयार का ताल्लुक़ है, मैं कह सकता हूँ कि ये एक तहरीक के सिवा कुछ नहीं। लेकिन ये हैवानी जबलत नहीं, ये बहुत प्यारा इंसानी एहसास है। मोहब्बत में हैवानियत नहीं हो सकती। मोहब्बत इंसान के किरदार को बुलंद करती है। सच्ची मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती। ये अपने तरीके से होती है, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि कब। मैं कह सकता हूँ कि एक मर्द और औरत एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं। वो अपने जज्बों की मदद से, अपनी मोहब्बत की मदद से ताल्लुक़ की पाकीज़गी को भी बरकरार रख सकते हैं। भगत सिंह ने इंडियन पार्लियामेंट में बम फेंका था। भगत सिंह ने इंडियन पार्लियामेंट में बम फेंकने से कबल दिल्ली के सीताराम बाजार में एक मकान से अपने साथी इनकलाबी सिखदियों को एक ख़त में ये जुमले लिखे थे। ये ख़त शिव वर्मा यानी भगत सिंह के इनकलाबी दोस्त ने सिखदियों तक पहुंचाया था। सिखदियों से ये ख़त उस वक्त मिला जब उनको गिरफ्तार किया गया, और फिर यह ख़त लाहौर साजिश केस में बतौर सबूत अदालत में पेश किया गया। लेकिन क्या उस ख़त में भगत सिंह मोहब्बत का इकरार कर रहे थे? और अगर ऐसा था तो वो किस औरत का जिक्र कर रहे थे? ये एक ऐसा मुअम्मा है जिस पर मुअर्रिखीन और मुसन्निफीन मुत्तफ़िक नहीं। तहम उस औरत का जिक्र और भगत सिंह की मुबीना मोहब्बत का एक ऐसा हवाला ज़रूर मौजूद है जो काफ़ी अहम लेकिन मुतनाज़ है। वाज़ेह रहे कि 23 साला नौजवान भगत सिंह को 1923 में लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। ताहम उनकी शख्सियत मुतादिद वजूहात की बिना पर तारीख़ में ज़िंदा रही। मैं भगत सिंह बोल रहा हूँ नामी किताब में मुसन्निफ़ और सीनियर सहाफ़ी राजशेखर व्यास लिखते हैं, जब इंडियन पार्लियामेंट में बम फेंकने के मंसूबे के लिए रज़ाकारों के इंतखाब के हवाले से एक मीटिंग चल रही थी, तो भगत सिंह को बम फेंकने की जिम्मेदारी देने से इनकार कर दिया गया था। ताहम उस मौके पर एक तारीख़ी रिवायत के मुताबिक भगत सिंह के करीबी दोस्त सिखदियों ने भगत सिंह पर तंज किया कि वो उस औरत से मोहब्बत की वजह से मरने से डरता है। उन इल्ज़ामात के बाद भगत सिंह ने दोबारा इनकलाबियों का इजलास बुलाया और पार्लियामेंट में बम फेंकने की जिम्मेदारी ली। भगत सिंह पर तहकीक करने वाले मुहक्किकीन के मुताबिक भगत सिंह सिखदियों की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से नाराज़ हो गए थे। उसके बाद उन्होंने सिखदियों को एक ख़त लिखा कि जो बाद में मोहब्बत हमें बुलंद करती है के उन्वान से मशहूर हुआ। उस ख़त में भगत सिंह ने लिखा कि मैं उस सवाल पर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता हूँ जिस पर हम बहस कर रहे हैं। मैं उम्मीदों और उमंगों से भरा हुआ हूँ। मैं ज़िंदगी के रंगों से मग़लूब हूँ, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो मैं ये सब छोड़ने को तैयार हूँ। ये वाक़ई एक कुर्बानी है। भगत सिंह उस ख़त में मज़ीद लिखते हैं कि किसी के किरदार पर इल्ज़ाम लगाने से पहले गौर करना चाहिए कि क्या मोहब्बत ने किसी शख्स की मदद की। तो मेरा जवाब हाँ में है। आपने माज़ीनी यानी अतालवी इनकलाबी और मुसन्निफ़ जिसने इटली को मुत्तहिद करने की कोशिश की पढ़ा ही होगा। अपनी पहली बगावत की नाकामी के बाद वो या तो पागल हो जाता या ख़ुदकुशी कर लेता, लेकिन उसकी महबूबा के एक ख़त ने उसे मज़ीद मजबूत कर दिया। मैंने एक मोहब्बत को ठुकरा दिया। ये भी एक मिसाली दौर था, लेकिन मोहब्बत का एहसास मजबूत होना चाहिए जो एक शख्स से ऊपर उठकर पूरी दुनिया के साथ बांटा जा सकता है। उस ख़त ने भगत सिंह के मोहब्बत के मामले को मज़ीद पुरस्कार बना दिया। ना तो उन्होंने ये एतराफ़ किया कि वो उस औरत से मोहब्बत करते थे या नहीं, और ना ही उस औरत का नाम लिखा। मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ़ कुलदीप नैयर अपनी किताब सरफरोशी की तमन्ना भगत सिंह की ज़िंदगी और मुक़द्दमा में लिखते हैं कि सिखदियों ने भगत सिंह के दिल को बहुत तकलीफ़ दी। उसने कहा कि अब तुम्हें इनकलाब का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि तुम एक औरत की जुल्फ़ों में फंस गए हो। वो लिखते हैं कि सिखदियों दरगाह देवी का जिक्र कर रहे थे जिसने बरतानवी पुलिस अफसर सैंडर्स के कत्ल के बाद भगत सिंह को गिरफ्तारी से बचाने के लिए लाहौर से कलकत्ता तक ट्रेन में उनकी बीवी बनकर सफ़र किया था। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि यह सच है कि दरगाह देवी की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था, लेकिन दोनों मिलकर पार्टी के लिए काम कर रहे थे। पार्टी में अच्छे और बुरे लम्हात एक साथ बांटे थे। तो क्या दोनों के दरमियान कोई और रिश्ता था? भगत सिंह ने उस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि किसी और इनकलाबी ने भी कभी वो बात नहीं कही जिस जानिब सिखदियों ने इशारा किया। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भी नहीं, जो उनके लिए बाप जैसा था। शायद आज़ाद ने यह भी महसूस किया कि मोहब्बत कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिस पर तनकीद की जाए या उसका मजाक उड़ाया जाए। सिखदियों के इल्ज़ामात के बाद आज़ाद समझ सकते हैं कि भगत सिंह पर क्या गुजर रही होगी। सिखदियों के इल्ज़ामात के बाद आज़ाद समझ सकते थे कि भगत सिंह पर क्या गुजर रही है।
کلدیپ نیر نے درگاہ دیوی سے بھی ملاقات کی، لیکن کتاب میں ذکر نہیں ہے کہ ان سے اس سلسلے میں کوئی بات چیت ہوئی یا ان کی طرف سے کوئی وضاحت کی گئی۔ انہوں نے صرف اتنا ذکر کیا کہ پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے درگاہ دیوی نے بھگت سنگھ کے ساتھ لاہور سے کلکتہ تک ٹرین کے ذریعے دلچسپ سفر کی معلومات دی تھی۔ بھگت سنگھ کی بھانجی وریندر سندھو نے بھی ایک کتاب میں اس معاملے پر کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ وریندر سندھو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پارلیمنٹ پر بم پھینکنے والے انقلابیوں کے ابتدائی گروپ میں بھگت سنگھ کا نام نہ ہونے پر بھگت سنگھ اور سکھدیوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی اور سکھدیوں نے انہیں بزدل بھی کہا تھا۔ انہوں نے اس خط کا بھی ذکر کیا جو بھگت سنگھ نے سکھدیوں کو لکھا تھا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق پروفیسر چمن لال، جنہوں نے بھگت سنگھ پر تحقیق کرنے کے بعد ایک کتاب بھی لکھی ہے، چمن لال کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ کچھ کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ سکھدیوں اور بھگت سنگھ کے درمیان اس معاملے پر لڑائی ہوئی تھی۔ سکھدیوں ایک سخت مزاج شخص تھا اور تند و تیز الفاظ استعمال کرتا تھا، لیکن سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ بھگت سنگھ کا درگاہ دیوی سے محبت کا رشتہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی انقلابی خواتین بھگت سنگھ سے متاثر تھی۔ بھگت سنگھ ایک مؤثر ہنرمند، منطقی، ذہین انسان تھے جو خواتین کے ساتھ شائستگی سے پیش آتے اور نہایت مہذب تھے۔ لوگ ان کے خیالات کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور اسی وجہ سے خواتین انقلابیوں نے بھگت سنگھ کے ساتھ بات چیت اور کام کرنے میں زیادہ آسانی محسوس کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام خواتین کا بھگت سنگھ سے کوئی خاص تعلق تھا۔ چمن لال سوال کرتے ہیں کہ اگر بھگت سنگھ نے دوسرے انقلابیوں کی بہنوں کو بھی خطوط لکھے تھے تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ان کے محبت کے تعلقات تھے جن سے وہ خط و کتابت کرتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چمن لال کا دعویٰ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی سنسنی خیز معلومات خود گڑھی ہیں جو کہ انتہائی قابل اعتراض بات ہے۔ سائمن کمیشن 30 اکتوبر 1928 کو لاہور پہنچ رہا تھا تو اس کمیشن کے خلاف ایک مظاہرے کے دوران پولیس سپرنٹنڈنٹ جے اے اسکاٹ نے لاٹھی چارج کا حکم دیا اور لالا لجپت رائے جی کو لاٹھیوں سے بےرحمی سے مارا گیا۔ زخمی لالا جی کا انتقال 17 نومبر 1928 کو ہوا۔ اس واقعے کے بعد 10 دسمبر 1928 کی رات انقلابیوں کا اجلاس ہوا۔ درگاہ دیوی نے اجلاس کی صدارت کی اور لالا جی کی موت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 4 لوگوں کو ذمہ داری سونپ دی گئی جن میں بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، راج گرو اور جے گوپال شامل تھے۔ 17 دسمبر 1928 کو اسکاٹ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن جے گوپال کی غلطی کی وجہ سے اسکاٹ کی جگہ اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس جے پی سانڈ مارے گئے۔ انقلابی فرار ہو گئے اور ان کا پیچھا کرنے والا ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل بھی فائرنگ میں مارا گیا۔ بھگت سنگھ چھپتے چھپاتے درگاہ دیوی کے پاس پہنچے جو انقلابیوں کے ساتھی بھگوتی چرن بیہرا کی بیوی تھی۔ سکھدیوں نے منصوبہ بنایا کہ درگاہ دیوی بھگت سنگھ کی بیوی بنیں گی اور بھگت سنگھ کو فرار ہونے میں مدد کریں گی۔ درگاہ دیوی کے شوہر پہلے ہی ایک کیس میں فرار تھے اور کانگریس کانفرنس میں شرکت کے لیے کلکتہ گئے ہوئے تھے۔ درگاہ دیوی سجاتا اور بھگت سنگھ رنجیت بن گئے۔ درگاہ دیوی کا 3 سالہ بیٹا سچن بھی ان کے ساتھ تھا۔ راج گرو ان کے نوکر بن گئے۔ شوہر نے یورپی لباس پہنا اور بیوی نے مہنگی ساڑی اور اونچی ایڑی کے سینڈل پہنے۔ دونوں ٹرین میں بیٹھ گئے، لیکن درگاہ دیوی نے انہیں کانپور اترنے کا مشورہ دیا جہاں وہ دونوں ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ درگاہ دیوی اپنے شوہر کو ٹیلی گراف کیا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کلکتہ آ رہی ہے۔ یہ ٹیلی گرام ملنے کے بعد درگاہ دیوی کے شوہر حیران رہ گئے کیونکہ درگاہ دیوی کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ کلدیپ نیر لکھتے ہیں کہ بھگت سنگھ نے درگاہ دیوی کے ساتھ 2 دن کی رفاقت کے دوران کچھ مختلف تجربہ کیا۔ بھگت سنگھ نے درگاہ دیوی کو کھل کر اپنی زندگی اور اپنے عقائد کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ کلدیپ نیر لکھتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے خیالات، احساسات اور خوف درگاہ دیوی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بھگت سنگھ کے مختلف شخصیت جان کر درگاہ دیوی بھی دنگ رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ بھگت سنگھ کو ایک انقلابی کے طور پر جانتی تھی جو صرف اپنے سر سے سوچتا ہے نہ کہ اپنے دل سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھگت سنگھ پہلے درگاہ دیوی کو اپنے ساتھی انقلابی کی بیوی کے طور پر جانتے تھے، تاہم بعد میں وہ ایک مختلف روپ میں نظر آئے جب انہوں نے بطور محافظ بھگت سنگھ کو برطانوی پولیس کے چنگل سے بچایا اور یہ انوکھا رشتہ قربت میں بدل گیا۔ یہ درست ہے کہ بھگت سنگھ اور سکھدیوں کے درمیان اس بات پر گرما گرم بحث ہوئی کہ پارلیمنٹ میں کون بم پھینکنے جائے گا، لیکن انقلابیوں اور ان کے بارے میں کتابیں لکھنے والے مصنفین میں اس بات پر اختلاف ہے کہ سکھدیوں نے دراصل کیا کہا تھا۔ کچھ مصنفین نے درگاہ دیوی کو ہی وہ عورت قرار دیا
لیکن کچھ مصنفین یہ مانتے ہیں کہ سکھدیو بھگت سنگھ سے اس لیے ناراض تھے کہ وہ پارلیمنٹ میں بم پھینکنے والی ٹیم کا حصہ نہیں تھے۔ بھگت سنگھ کی انقلابی ٹیم کے رکن شیو ورما اپنی کتاب سنسمرتیان کے صفحہ 106 اور 107 پر لکھتے ہیں کہ بھگت سنگھ اور سکھدیو کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، لیکن اس میں کسی عورت کا ذکر نہیں ہوا۔ سکھدیو کے چھوٹے بھائی مترا داس تاپر اپنی کتاب میرے بھائی شہید سکھدیو میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھگت سنگھ کے خلاف سخت زبان استعمال کی اور کہا کہ تم بزدل ہو، موت سے ڈرتے ہو، جس کی وجہ سے بھگت سنگھ کو برا لگا اور اس نے اپنی پارٹی کی مرکزی کمیٹی کو ذاتی طور پر جا کر پارلیمنٹ میں بم پھینکنے پر راضی کیا۔ بھگت سنگھ کے ایک ساتھی انقلابی سکھدیو راج کی لکھی ہوئی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے سکھدیو اور سکھدیو راج دونوں مخالف انقلابی تھے، کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ نے پھانسی سے پہلے درگاہ بابی کو لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم رونا نہیں، یہ لکھتے لکھتے میرا قلم رک جاتا ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ میرے اور آپ کے رشتے کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ آپ میرے دوست کی بیوی بھی ہیں۔ تاہم مترادس لکھتے ہیں کہ اس خط کی زبان اور انداز گمراہ کن اور من گھڑت معلوم ہوتا ہے۔ ہشپال اپنی کتاب سنگالو کن کے صفحہ نمبر 180 پر لکھتے ہیں کہ سکھدیو نے بھگت سنگھ سے کہا تھا کہ وہ عورت سے پیار میں پارٹی کی ذمہ داری کو بھول گئے۔ مترادس لکھتے ہیں کہ یشپال اور سکھدیو راج جیسے مصنفین نے جھوٹ کا پرچار کیا اور بھگت سنگھ اور درگاہ دیوی کے درمیان مقدس رشتے پر بھی سوال اٹھایا۔ مترادس لکھتے ہیں کہ اس معاملے پر میری شیو ورما یعنی بھگت سنگھ کے ساتھی انقلابی سے بات چیت ہوئی، جنہوں نے کہا کہ درگاہ بابی بھگت سنگھ اور سکھدیو دونوں سے یکساں سلوک کرتی تھی۔ شیو ورما نے واضح طور پر کہا کہ سکھدیو راج کی لکھی ہوئی بات پر یقین کرنا دراصل غلط ہے، کیونکہ سکھدیو راج کو درگاہ دیوی کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ مترادس سکھدیو راج کے لکھے ہوئے ایک واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بھگت سنگھ کا سکھدیو کا یہ خط لے کر درگاہ بابی کے گھر گیا اور وہ رونے لگا۔ بھگت سنگھ نے درگاہ بابی سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی وجہ کے دن رات کیچڑ اچھالنے میں لگے رہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ درگاہ کے شوہر بھگوتی چرن ایسے دیوتا ہیں جو یہ باتیں سن کر بھی کبھی اداس نہیں ہوتے۔ اس قصے پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے مترادس لکھتے ہیں سکھدیو راج کی اس دلچسپ کہانی کا نفسیاتی مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ یہ فطری بات ہے کہ لوگ اپنی باہمی محبت کو معاشرے سے چھپاتے ہیں۔ 1929 میں ہندوستان اتنا ترقی پسند نہیں تھا کہ محبت کے معاملات عام لوگوں میں بحث کا موضوع بن سکے۔ درحقیقت اگر ان دونوں کے درمیان ایسی بات ہوتی تو پارلیمنٹ پر بم پھینکنے سے پہلے بھگوتی چرن درگاہ بابی کے ساتھ بھگت سنگھ سے ملنے کیوں جاتے؟ درگاہ دیوی جو درگاہ بابی کے نام سے مشہور ہے 7 اکتوبر 1907 کو الہ آباد کے ایک گجراتی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ درگاہ دیوی کی شادی لاہور میں رہنے والے ایک گجراتی برہمن بھگوتی چرن ویرا سے صرف 11 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ بھگوتی چرن کے آباء و اجداد گجرات سے آگرہ اور پھر لاہور چلے گئے تھے۔ ان کا بیٹا 3 دسمبر 1925 کو پیدا ہوا جس کا نام سچن رکھا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ درگاہ بھگت سنگھ کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ کہانی پر توجہ دینے کے بجائے ملک کی آزادی کے لیے ان کی قربانیوں کو سراہے۔ سکھدیو ودیارتھی کتاب شہید بھگت سنگھ ایویڈنس آف ریولیشن کے ایڈیٹر درگاہ دیوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ہتھیار اور بم بھی دینے اور لینے جاتی تھی۔ وہ ایک بار بم لانے ملتان گئی اور پستول لانے جے پور بھی گئی۔ وہ نہ صرف پستول رکھنا جانتی تھی بلکہ اسے استعمال کرنا بھی جانتی تھی۔ ان کے شوہر بھگوتی چرن ویرا بم ٹیسٹ کے دوران مارے گئے تھے۔ درگاہ دیوی بھگت سنگھ اور بٹو کشور دت کو جیل سے رہا کرنا چاہتی تھی۔ بھگت سنگھ کو پھانسی رکوانے کے لیے وہ گاندھی جی سے بھی ملی۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد درگاہ بابی انقلابیوں کے کام میں پوری طرح سرگرم ہو گئی۔ اپنے شوہر کی موت اور بھگت سنگھ کی پھانسی کے بعد چندر شیکھر آزاد نے انہیں انگریزوں سے بدلہ لینے کے مقصد سے ممبئی بھیج دیا۔ انہوں نے ممبئی کے پولیس کمشنر لارڈ ہیلی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن سارجنٹ ٹیلر اور ان کی بیوی درگاہ کی گولی سے زخمی ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ پولیس سے چھپنے کے لیے بعض اوقات برقع پہنتی تھی اور ایک بار خود کو ایک مسلمان عورت کا روپ بھی دیا۔ آزاد کی موت کے بعد انہوں نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ تفتیش کے بہانے انہیں تقریباً 6 ماہ تک قاتلوں کے ساتھ جیل میں رکھا گیا۔ پولیس کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ تاہم 3 سال تک لاہور سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ انہوں نے بعد میں دلی میں کانگریس پارٹی میں بھی کام کیا اور بعد میں تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ ان کا انتقال 15 اکتوبر 1999 کو
غازی آباد اتر پردیش میں ہوا۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا عنوان مکمل ہوا۔ سننے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔